السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام علی من ارسل شاہدا ومبشرا ونذیرا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ وقال تعالی وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین۔ ناظرین، پروگرام دوائے شافی پیش خدمت ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس پروگرام کے ضمن میں جو کچھ بھی کہا جائے سنا جائے اس کو سن کر سمجھ کر اس پہ عمل کی توفیق کامل مرحمت فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ ناظرین، اس نشست میں ہماری گفتگو کا موضوع جیسا کہ ابو عبداللہ شمس الدین محمد بن ابی بکر المعروف بابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی معروف کتاب الداء والدواء میں یہ سلسلہ شروع کیا ہے دعاؤں کا کہ انہیں ایز اے دوا، جو کہ روحانی اور جسمانی امراض کے طور پہ ایک وسیع بحث کی ہے کہ جو ہم پیش کر رہے ہیں۔ گزشتہ پروگرام میں بھی کچھ آداب ذکر کیے، پھر شروط ذکر کیں، پھر اس کے بعد ادعیہ ماثورہ کچھ مثالیں بیان ہوئیں، پھر وہ واقعہ جو کہ عام اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ جس پر حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت مبارکہ کو بھی ذکر کرتے ہیں، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کہ وہ شخص جو کہ مضطر ہے، بے چین ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، بے بس ہے، مقہور ہے، مغلوب ہے، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں اس حالت میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اذا دعا، جب وہ پکارتا ہے اس کیفیت میں، ویکشف السوء، تو اللہ اس کی وہ جو تکلیف دہ صورتحال ہے اس کا ازالہ فرماتے، اس کو بچاتے ہیں، اس کو دور کرتے ہیں۔ تو حافظ ابن عساکر کا وہ ذکر کردہ واقعہ وہ بھی ہم نے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کے الفاظ میں جو انہوں نے روایت ذکر کی ہم نے ذکر کیا تھا، اور اس سے جو اسباق ہمیں ملے وہ بھی ہم نے ذکر کیے کہ انسان اپنے اللہ سے مایوس نہ ہو، کہ یقین کامل کے ساتھ پورے توکل اور خشوع خضوع اور عاجزی انکساری کے ساتھ دعا کرے بارگاہ ازدی میں، اور پھر بہتر یہ ہے کہ اس دعا سے پہلے وضو کر لے، طہارت حاصل کر لے، 2 یا 4 رکعت نماز پڑھے، اور نماز کے دوران وہ سجدوں کی حالت میں جب وہ اللہ کے بالکل قریب ہو تو وہ دعا کرے۔ تو اس پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر میں جو بات کہی تھی وہ یہ تھی کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد 4 رکعت نماز پڑھ کر اپنے اللہ سے کوئی فریاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس مشکل کو، اس دکھ تکلیف کو دور کرتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے دعا ہی کے سلسلے میں ایک اور عنوان جو ہے وہ ذکر کیا ہے جس کا بھی تعلق دعا کے ساتھ ہے۔ میں سرسری اختصار کے ساتھ اس کو ذکر کر کے پھر آگے دوسرے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اس فصل میں انہوں نے کہا کہ ظروف الدعاء کہ وَكَثِيرًا مَا نَجِدُ أَدْعِيَةً دَعَا بِهَا قَوْمٌ فَاسْتُجِيبَ لَهُمْ۔ یہ بڑا ہی اہم نقطہ ہے ناظرین، یہ سمجھنے والا ہے جو امام موصوف رحمہ اللہ نے ایک دعا کے ضمن میں ذکر کیا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ مغالطہ میں پڑ جاتے ہیں دعا کے سلسلے میں، دعاؤں کو سجدہ نہیں کر پاتے، مایوس بھی ہو جاتے ہیں، اور پھر اکتاہٹ کا شکار ہوتے ہیں، پھر اور نہیں اس سے آگے بھی بہت حد تک وہ چلے جاتے ہیں۔ تو اس بات کو سمجھنا ہے، بار بار اس کو وہ رپیٹ کر رہے ہیں اپنے مختلف انداز اور الفاظ کے ساتھ دعا کے سلسلے میں۔ کہتے ہیں کہ وَكَثِيرًا مَا نَجِدُ أَدْعِيَةً دَعَا بِهَا قَوْمٌ، بہت ایسے موقع جہاں کہ ہم ایسی دعاؤں کو پاتے ہیں کہ قوم کے لوگ وہ دعا کرتے ہیں ان الفاظ کے ساتھ، فَاسْتُجِيبَ لَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ ان کی ان دعاؤں کو فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ تو ایک ڈراٹ ہے، یعنی قحط ہے، خشک سالی ہے، قوم نکلی باہر اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ کی رحمت برق جو ہے بارش وہ برسنا شروع ہو گئی فوراً، اس کے بعد ہی جل تھل ہو گیا، اور رزق کی فراوانی، یہ بھی سارے واقعات سامنے آتے ہیں۔ اور اسی طرح
آپ دیکھتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم، جیسا کہ ہم نے پہلے تذکرہ کیا کہ جب کہ اللہ کے نبی جو تھے وہ نالاں ہو کر ان سے وہاں سے نکل گئے، تو اس پر جب عذاب کے آثار آنے لگے تو یہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ جب عذاب کے آثار شروع ہو جائیں تو اللہ کا عذاب جو ہے وہ ٹلا نہیں کرتا، وہ واقع ہو کے رہتا ہے۔ لیکن وہ یہ موقع تھا جو کہ نینوا کے باشندے تھے قوم یونس علیہ السلام کے، کہ اللہ نے اپنی اس سنت سے ان کی اس گریہ زاری کو مستثنیٰ کرتے ہوئے قبول فرمایا۔ ساری قوم اکٹھی تھی، اکٹھی ہو کر عذاب کے آنے پر وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئی، استغفار، للہیت، توبہ اور گریہ زاری، یہ آہ و بکا، یہ ساری چیزیں۔ تو اس تاثیر سے رب العالمین فعال لما یرید، کہ جو اپنی سنت کو از خود بدل دیتا ہے، اپنے اس بدلنے پہ قادر ہے، اسے کوئی بھی نہیں پوچھ سکتا، نہ اس کے اس معاملے میں نظام میں کوئی رکاوٹ بن سکتا ہے، نہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے، نہ کسی کو حق حاصل ہے۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اس کو کوئی بھی نہیں پوچھ سکتا۔ تو اس نے اپنی سنت طاہرہ میں سے ہٹ کر یہ جو قوم یونس تھے علیہ السلام، ان کو اللہ نے معافی دے دی اور عذاب جو ہے وہ ٹل گیا۔ اللہ رب العالمین نے اس سزا کو اٹھا لیا، پھر نہ صرف یہ کہ اٹھایا بلکہ ان کو راہ ہدایت نصیب فرمائی، اور وہ سب جو ہیں وہ ایمان سے منور ہوئے۔ میرے بھائیوں، یہ دعا کی تاثیر تھی، یہ اس گریہ زاری کی، یہ وہ للہیت تھی، وہ اللہ پر جو ایک کیفیت بن گئی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اب موت ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، تو اس وقت انہوں نے اور کچھ نہیں سوجی، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا جو رب ہے، پروردگار ہے، جو اپنے بندوں کو اپنے دروازے سے کبھی مایوس واپس نہیں لوٹاتا، خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا۔ انہیں یہ بات جو ہے ذہن میں بیٹھ گئی اور انہوں نے اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سپرد کر دیا۔ اللہ کی رحمت جو جوش میں آئی، تو آپ کو علم ہے جیسا کہ اللہ خود فرماتا ہے، ان رحمتی غلبت غضبی، ان رحمتی سبقت غضبی، میرا غصہ ہو اور میری رحمت ہو تو میری رحمت جو ہے وہ میرے غصے کو حاوی ہو جاتی ہے اور اس پہ چھا جاتی ہے۔ تو اب رحمت جو ہے وہ اس کے حصول کے لیے ایک بندہ مومن کا کام ہے کہ وہ کس طریقے سے وہ اپنے اللہ کی رحمت کا حقدار بنتا ہے۔ تو یہ ایسی بات نہیں کہ انسان اس سے ایک غلط مطلب لے لے، جیسا کہ بعد جو کم علم لوگ ہیں اور جاہل قسم کے لوگ جو اس قسم کی جو نصوص ہیں یا شرعی دلائل، ان سے وہ غلط مطلب لے کر اپنے آپ کو تباہ کر بیٹھتے ہیں کہ اللہ کی جو رحمت اتنی وسیع ہے کہ اس کے غصے پر حاوی ہے، تو جب اللہ ہم سے ناراض ہوگا ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے گی اور ہمارے اللہ کے غصے پر حاوی ہوگی اور ہمارے گناہوں کی معافی مل جائے گی ہمیں، اور ہم اللہ کی رضا کے مطابق جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ بات آگے آ رہی ہے، یہ ایک بہت ہی بڑا ذہنی مرض ہے اور دل کا مرض، دل کی بیماری اور ذہن کی بیماری، جس کو علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے بڑے خوبصورت انداز سے دلائل دے کر تسلی اور تشفی کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دیکھنا ہے کہ اس رحمت کا حقدار کون ہے، کس کو نصیب ہوتی ہے کہ وہ اس مرحلے پر آئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس غصے کو ختم کر کے اپنی رحمت سے اپنے بندے کو اپنی لپیٹ میں، رحمت کی لپیٹ میں لے لے اور اللہ کی رحمت چھا جائے۔ تو اس بات کو دیکھنا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں، فوراً قبول ہو جاتی ہیں۔ وَيَكُونُ قَدْ اقْتَرَنَ بِالدُّعَاءِ ضَرُورَةُ صَاحِبِهِ وَإِقْبَالِهِ إِلَى اللَّهِ یا علی اللہ، کہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دعا فوراً قبول ہوتی ہے تو اصل اس کا جو قبولیت کی وجہ ہے، سب سے بڑی ریزن وہ کیا ہے کہ وہ جو دعا کرنے والے ہیں وہ پوری یکسوئی کے ساتھ اور للہیت، جیسا کہ میں نے کہا، یہ اللہ کی طرف رجوع، انابت، توکل، خشوع، خضوع، تضرع، تذلل، یہ ساری وہ خوبیاں ہیں کہ جو کہ ایک دعا کو، پکار کو طاقتور بنا دیتی ہیں، قوت بخشتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور اس دعا جو ہے وہ 14 طبق کو کراس کرتے ہوئے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں وہ پہنچتی ہے۔ جس طرح کہ وہ صحابی رسول جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی سجدے کی حالت میں اور سامنے موت تھی، تو انہوں نے جب یہ پکارا تو وہ کیفیت کیا تھی، آسمان کے دروازے بجنے لگے اور ایک غلغلہ اور ایک زلزلہ بپا ہو گیا، اور فرشتے جو ہیں وہ دم اللہ کی بارگاہ میں صف بصف یہ التجا کرنے لگے کہ ہمیں اے اللہ اجازت دو کہ ہم تیرے اس بندے کی جو کہ مصیبت زدہ ہے اس کی
فریاد رسی اس کی مدد کریں۔ تو یہ کیفیت جو ہے جب یہ بنتی ہے، ممکن ہے کہ ایسی کیفیت اس انسان کی بنے۔ یہ ذکر کیا کہ وقد اقترن بالدعاء ضرورت صاحبہ و اقبالہ الی اللہ او حسنۃ تقدمت منہ، یا کوئی ایسی اس بندہ مومن نے جس کی دعا قبول ہوئی ہے، یا جس قوم کی اس نے کوئی ایسا نیکی کا عمل سر انجام دیا اپنی دعا سے پہلے کہ اس نیکی کی برکت سے بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہوئی۔ تو خاص طور پر ناظرین، دعا سے پہلے، دعا کرنے سے پہلے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کچھ آداب ہیں، کچھ شروط ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھنا، یہ خود بہت بڑا اجر ہے، ثواب کا عمل ہے۔ اسی طرح اپنا طہارت میں ہونا، وضو کرنا، قبلہ رخ ہونا، یہ سارے آداب۔ پھر یہ ہے کہ کوئی نیکی، کوئی صدقہ کرنا اللہ کی بارگاہ میں، اپنی کسی ضرورت مند کو جو کہ محتاج ہے اس کو اپنے اللہ کے عطا کردہ مال سے کچھ صدقہ دے دے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے اللہ کی بارگاہ میں، جو کہ دعا کی قبولیت کے لیے۔ یا والدین، ان کے ساتھ کوئی نیکی کرے، ادب و احترام اور احسان کر کے والدین کو خوش کر لے، سبحان اللہ، کہ اس کے والدین جو بوڑھے ہیں ان کا جو کپاتے ہوئے ہاتھ ہیں اس کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں اٹھ جائیں خوشی کے ساتھ، سبحان اللہ، تو رب العالمین کی رضا اسے حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ والدین کی رضا اللہ کی رضا، والدین کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو ان کے ساتھ کوئی نیکی کرے، اس نے سلوک کرے، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، پھر دیکھے دعا کی تاثیر کیا ہے۔ تو امام صاحب کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ جو ہمیں نظر آتا ہے کہ بعض لوگوں کی دعا قبول ہو جاتی ہے بھئی، اور بعض لوگوں کی وہی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آپ کو کیا علم کہ دعا کرنے والے کی کیفیت کیا ہے؟ جعل اللہ سبحانہ اجابت دعوتہ شکرا لحسنتہ، کہ اللہ نے اس کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا اس نیکی کی برکت سے جو کہ اس نے دعا سے پہلے نیکی کی، اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، خالصۃ لوجہ اللہ۔ ان صادف الدعاء وقت اجابت ونحو ذلک، اور یا ممکن ہے کہ کوئی ایسی گھڑی اس کو مل گئی کہ اللہ کو، انسان کو پتہ نہیں کہ جو جس وقت وہ دعا کر رہا ہے وہ قبولیت کی گھڑی ہے، تو ایسی گھڑی یا ساعت جس میں دعا موافق ہو جائے ایک بندہ مومن کی اپنے اللہ کی بارگاہ میں، جیسا کہ اس کے بارے میں کئی ایک ہم نے نصوص اور دلائل بھی ذکر کیے تھے، خاص طور پر جمعہ کا دن جو ہے وہ اس دن ایک ایسی گھڑی ہے، ان یوم الجمعۃ لساعہ، کہ یسأل اللہ ما من عبد یسأل اللہ تعالی، کہ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں کہ وہ اللہ حکم الحاکمین سے سوال کرے اور وہ گھڑی جو ہے اس کے موافق ہو یا اس وقت میں اس کی دعا کی اللہ اس کو توفیق دے دے، الا اعطاہ ایاہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دعا اس کی قبول کر دی جاتی ہے، قبول کر لی جاتی ہے۔ تو اسی طرح اور بھی کچھ اوقات ہیں جہاں بالجزم یہ الفاظ موجود ہیں کہ اس دوران دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ تو جب وہ گھڑی بھی ہو اور دعا کرنے والا جو ہے وہ پاک صاف ہو، اس کا کھانا پینا پہننا حلال کا ہو، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں ہو، طہارت پر ہو، پورے خشوع خضوع کے ساتھ ہو، دوسرا آدمی تو وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک عام آدمی ہے اور وہ دعا کر رہا ہے انہی الفاظ کے ساتھ جس طرح ہم دعا کرتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ دعا کرنے والے کی وہ کیفیات اور آداب اور یہ جو نیکیاں ہیں وہ تو اللہ رب العالمین کو علم ہے، اور وہ گھڑی جو اس کو مل گئی، لا یرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے دوران وہ دعا کر رہا ہے تو وہ دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوتی اگر وہ جملہ آداب و محاسن کے ساتھ کی جائے تو وہ شخص جو ہے وہ اپنا الحمدللہ اس کو توفیق مل گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ نعمت عطا کر دی جس کا اس نے سوال کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ فَيَظُنُّ الظَّانُّ، گمان کرنے والا ایک عام شخص جو ہے وہ یہ گمان کر بیٹھتا ہے اس کی اس دعا کو دیکھ کر کہ ان السر فی لفظ ذلک الدعاء، کہ اصل جو بید ہے، سر ہے، مخفی جو راز ہے اس دعا کی قبولیت میں، وہ جو الفاظ ہیں وہ ہیں کہ جو الفاظ ادا کر رہا ہے وہ الفاظ ان کی تاثیر کی وجہ سے یہ دعا اس کی قبول ہوئی ہے۔ فَيَأْخُذَهُ مُجَرَّدًا عَنْ تِلْكَ الْأُمُورِ الَّتِي قَارَنَتْهُ مِنْ ذَلِكَ الدَّاعِي، تو وہ مجرد صرف ظاہری طور پر وہ اس کی کیفیت دیکھ کر وہی الفاظ اور وہی طریقہ جو ہے وہ اپناتا ہے،
تو ظاہر ہے کہ پھر وہ کیفیات تو نہیں ہوتی اس کی، محض الفاظ کے ساتھ تو کام نہیں چلتا، اور محض دعا کر لینا جو ہے ہاتھ اٹھا کر، یہ بھی کوئی بات کافی نہیں ہے۔ تو اگر یہ معاملہ ہو تو پھر یہ ساری جتنے بھی ہم نے آداب اور اس کے دعا کی شروط اور محاسن اور اوقات قبولیت کے جو ذکر کیے ہیں، ان کی اپنی اہمیت ہے، ان کی اپنی تاثیر ہے۔ تو وہذا کما، وہ کہتے ہیں ساتھ مثال دے کر کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ کما اذا استعمل رجل دواء نافعا، کہ بالکل اس طرح کہ جس طرح کہ ایک شخص مریض ہے تو اس نے ایک دوا کو لیا، حاصل کیا ایک معالج سے، اس نے تشخیص کی مرض کی، پھر اس کے بعد اس کو دوا دی، دوا دینے کے ساتھ اس نے ہدایات دیں، پرہیز بتائی، سارا جتنا بھی ان ڈیٹیل اس نے نسخہ تجویز کیا کہ یہ وقت ہے، یہ مقدار ہے، اور اس کے ساتھ یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، احتیاطی تدابیر بھی بتا دی، سارا کچھ بتا دیا۔ تو فرجل فی الوقت الذی ینبغی استعمالہ علی الوجہ الذی ینبغی، تو اس معالج کے کہنے کے مطابق اس نے اس دعا کو، اس دوا کا استعمال کیا، فانتفع بہ، تو اس کو نفع ہوا، اس کو فائدہ ملا۔ ظاہر ہے کہ جس حد تک وہ زیادہ وقت کا اور پرہیز کا، پھر اس کے ساتھ اس دعا کی مقدار کا خیال رکھے گا جو کہ معالج نے بتایا ہے، اسی کے مطابق اتنی زیادہ جلدی میں اللہ اس کو شفا دیں گے، کیونکہ اس نے ساری محنت جو جستجو اس کے بس میں تھی وہ اس نے کی اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ فظن غیرہ ان استعمال ھذا الدواء مجردا کاف فی حصول المطلوب کان غالطا، جبکہ دوسرا آدمی جو ہے وہ یہ دیکھ رہا ہے بظاہر کہ اس نے جی یہ فلاں حکیم سے، فلاں ڈاکٹر سے یہ دعا لی ہے اس بیماری کے لیے، مجھے بھی وہی بیماری ہے، میں بھی اسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں اور وہی دعا لے لیتا ہوں، استعمال کرتا ہوں، مجھے بھی آرام آنا چاہیے، لیکن اس کو وہ آرام نہیں آتا، اس کو وہ مطلوب فوائد جو ہیں وہ حاصل نہیں ہوتے۔ تو ابن القیم رحمہ اللہ نے اس کی بڑی اچھی اور عمدہ مثال دی ہے، ایک دوا ہے، ایک دعا ہے، جسمانی مرض ہے، ایک روحانی مرض ہے، یا تو اس دونوں کے اعتبار سے دعا جو ہے اس کو استعمال کرنا ہے۔ وَهَذَا مَوْضِعٌ يَغْلَطُ فِيهِ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، تو یہ وہ فرماتے ہیں یہ مثال دے کر کہ ایسے ہی موقع پر بہت سارے لوگ جو ہیں اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی اور فلاں کی دعا قبول ہوتی ہے، اور پھر وہ یا مایوس ہو جاتے ہیں یا پھر وہ اس پر آگے جستجو نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے، اور جو ان کے اندر کمی کوتاہی تھی عدم قبولیت کی وجہ سے اس کا ازالہ نہیں کر پاتے۔ تو ناظرین، میں نے اس پروگرام میں دعا سے متعلقہ جو بھی بات گفتگو کی، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ان کو سمجھنے اور پھر ان پر کما حق کو زندگی میں عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، ہماری دعاؤں کو قبول شرف قبولیت سے نوازے۔ ھذا ما عندی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔